السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم کلاس 7 انگلش بک کا فرسٹ چیپٹر پڑھیں گے، جس کا ٹائٹل ہے دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اسٹوڈنٹ، آج کا لیکچر نہایت اہم موضوع پر ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میدان عرفات میں لاکھوں حاجیوں کے سامنے اپنا آخری پیغام دیا۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا لیکچر۔ یونٹ نمبر 1، دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد۔ Our blessed Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a blessing sent to mankind in the form of a strong leader and a kind member of a society. He sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon on Friday, the 9th of Dhul-Hajj in Maidani Arfat. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ جمعے کے دن 9 ذوالحج کو میدانی عرفات میں دیا۔ The last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is one of the most significant events in Islamic history. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ The sermon holds great importance for Muslims worldwide as it covers important aspects of the Islamic faith and serves as a roadmap for living a righteous life. Righteous life means نیک زندگی۔ یہ خطبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں اسلامی عقیدے کے اہم پہلو کا ذکر ہے اور ایک نیک زندگی گزارنے کا مکمل راستہ دکھاتا ہے۔ روڈ میپ مینس راستہ، اسلامک فیتھ مینس اسلامی عقیدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم began his sermon by praising Allah subhanahu wa ta'ala and thanking him for the blessing he had bestowed upon the pilgrims gathered before him. Gather means جمع ہونا، praising means ثنا اور صفت بیان کرنا، began means شروع کیا، bestowed means عطا کرنا، blessing means رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ اللہ تعالیٰ کی ثنا اور صفت سے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے حاجیوں کو اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ He صلی اللہ علیہ وسلم then referred to the Quran and emphasized the importance of obeying Allah's command and following his path. Emphasized means زور دینا، command means حکم، obeying means عمل کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے اور اس کے راستے پر چلنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ O people, have taqwa of your Lord and pray your 5 prayers and fast your month and pay the zakat on your wealth and obey those who are in charge of you. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فاسٹ مینس روزے رکھنا، ویلتھ مینس مال و جائیداد۔ During his last sermon, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said, listen carefully to what I'm saying and take these words to those who could not be present here today. اپنے آخری خطبے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو غور سے میری بات سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈریس آلموسٹ ایوری اسپیکٹ آف لائف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں تقریباً زندگی کا ہر پہلو کا ذکر کیا۔ ایڈریس مین ذکر کرنا۔ However, only a few major points are mentioned here. تاہم چند اہم کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم spoke about equality and emphasized the importance of brotherhood and unity among Muslims. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات پر زور دیا اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے اور اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ Brotherhood means بھائی چارہ،
unity means اتحاد, equality means مساوات. He صلی اللہ علیہ وسلم said all mankind is from Hazrat Adam alayhi salam, and an Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور کسی عرب کو کسی غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. Superiority means فضیلت, فوقیت. Also, a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white except by pity and good action. کسی گورے کو کسی کالے کو گورے پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے اور نیک اعمال کے. Good action means نیک اعمال, pity means تقوی. This means that no person is superior over another person in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان پر فضیلت حاصل نہیں. Therefore, no one should be discriminated against on the basis of ethnicity, race, gender, color, money, family background, or the shape and size of human being. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان دوسرے انسان پر برتر نہیں. اس لیے کسی کو نسل, رنگ, جنس, دولت, خاندانی پس منظر یا انسانی جسم کی ساخت اور شکل کی بنیاد پر کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. Discriminated means کمتر سمجھنا. Everyone is equal in the eyes of Allah except those who do good deeds. اللہ کے سامنے یا اللہ کے نزدیک تمام مسلمان برابر ہے, تمام انسان برابر ہے سوائے انہوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں. Deeds means اعمال, good deeds means نیک اعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم also spoke about the rights of women and the needs for men to treat them with respect and kindness. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی فرمایا اور مردوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ عزت اور مہربانی کا برتاؤ رکھے یا عورتوں کے ساتھ عزت اور مہربانی سے پیش آئے. ٹریٹ مینس سلوک کرنا, پیش آنا. ریسپیکٹ مینس عزت دینا. کائنڈنس مینس مہربانی. He صلی اللہ علیہ وسلم emphasized that men and women are equal in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala and that they should work together to build strong families and communities. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا اور فرمایا کہ مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے اور دونوں کو چاہیے کہ وہ مل کر مضبوط خاندان اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دیں. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, I order you to treat women well. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اپنے عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ. He صلی اللہ علیہ وسلم also said, behold, there are rights for you upon your women and rights for your women upon you. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا خبردار تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہے اور تمہارے عورتوں کا بھی تم پر کچھ حقوق ہے. Rights means حقوق and behold means خبردار. He صلی اللہ علیہ وسلم emphasized, behold, indeed their rights upon you are that you treat them well and clothing them and feeding them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا یاد رکھو عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا لباس دو اور انہیں کھلاؤ.